ناظرین کرام، میں سلیم ایوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، فوج کسی بھی ملک کا جو ہے وہ سرمایہ ہوتی ہے۔ بیرونی دشمنوں سے، اندرونی دشمنوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے جو ہے وہ ملک کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ فوج میں شامل ہوتے ہیں وہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، ملک کے دفاع میں جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ملک جو ہے ترقی کرتا ہے، اس وقت ترقی کرتا ہے کہ جب وہ بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھی عظیم فوج ہے، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس کی ہر وقت جو ہے وہ سراہنا کرنی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے اس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، فوج کا بھی ایک کردار ہے، فوج کا بھی ایک حلف ہے کہ انہوں نے کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لینا۔ کسی بھی ملک کی فوج جو ہے وہ کبھی بھی سیاست میں جب حصہ لینا شروع کر دیتی ہے تو وہاں پہ پھر جمہوری جو قوتیں ہیں ان کو ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے۔ پاکستان میں بھی ناظرین کرام یہ صورتحال ہے، اور پاکستان میں تو جمہوری جو قوتیں ہیں وہ خود دعوت دیتی ہیں بعض دفعہ فوج کو کہ وہ انٹروین کرے۔ اور فوج کا جہاں تک تعلق ہے، کچھ ایسے لوگ فوج میں بھی تھے کہ جنہوں نے مہم جوئی کی، پرویز مشرف کو لے لیں، ضیاء الحق صاحب کو دیکھ لیں آپ، تو وہ گائے بگائے جو ہے انہوں نے مارشل لا لگایا ملک میں، تباہی و بربادی پھیلائی، جمہوری کو جو قوتیں ہیں ان کو پنپنے نہیں دیا گیا۔ تو ناظرین کرام، حالیہ طور پر بھی جو ابھی جو ریسنٹ جو سلسلے چل رہے ہیں، اس میں بھی ایک چلتی ہوئی حکومت کو گرایا گیا۔ اس کے لیے جو ہے وہ چاہے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، لیکن اس کے پس پردہ جو محرکات تھے یا جو قوتیں کار فرما ہیں وہ نہ آپ سے ڈکی چھپی ہیں اور نہ کسی اور سے۔ تو ناظرین کرام، عمران خان صاحب کی زیر نظر جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ اس وقت کے واقعات ہیں جب وہ جیل میں تھے، تو اس کے بعد کی یہ ویڈیو ہے۔ تو آپ ذرا پہلے ویڈیو دیکھ لیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور میں ذرا ISPR صاحب ذرا تھوڑا سا، آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی، میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں، کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں۔ آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا۔ دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا، اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو۔ دیکھیں ISPR صاحب، میری ذرا غور سے بات سن لیں۔ آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا۔ میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا، عزت دلوائی اپنے ملک کو۔ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بھول گئے ہوں گے، آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا گیا جی فوج دوگلی ہے، کیونکہ تب مشرف کا مارشل لا تھا، یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے، کرتی کچھ ہے، کہتی کچھ ہے، ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے۔ ڈبل گیم، دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا، پاکستان کو ورڈ ہی دوگلا استعمال کرتے تھے، ڈبل گیم کا نام کرتے تھے۔ ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی، کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا؟ جب اسامہ بن لادن، جب وہ ایبٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا، آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزری، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے۔ جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یہاں تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا، یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چون نہیں نکل رہی تھی، یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا، نہ پرائم منسٹر تب وہ گیلانی تھا، نہ زرداری۔ 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ آ کے مار کے چلے گئے ہمارے ملک میں، دنیا میں ذلیل ہوئے ہم۔ میں بولا تھا، میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا؟
ذرا اٹھا کے دیکھیں آپ کے سامنے ہے وہ. کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا؟ فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا، لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا، تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے اس نے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا، کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا، اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں. اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے سراب ادھر چلے جائیں، اور اس کو کہہ کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا، اور اب عمران خان بولا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس ملک اس کی ہماری فوج کو برا کیا، اس کی وجہ سے ہوا، میری وجہ سے نہیں ہوا. مجھے گولیاں لگی ہیں، مجھے پتہ ہے کس نے کون ذمہ دار ہے. کیا مجھے ایکس پرائم منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ، مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی FIR کٹوا سکوں؟ عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے. اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے، جو سب سے زیادہ خیراتی کام، وہ عمران خان کر رہا ہے. اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے، وہ چوری نہیں کرتا پیسے، وہ سچ بولتا ہے. عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا، عدالت نے، سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟ اس کے علاوہ میں آخر میں، کیونکہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں، اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، میں ڈرامے نہیں کر رہا، کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے. میں نے بھاگ کے، میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ECL پہ نہ ڈالنا، میں ڈالو مجھے ECL پہ، میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر. اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں، وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں، اب جب روپیہ 300 کراس کر گیا ڈالر، تو ان کو کیا فائدہ، نقصان ہوا ہے؟ ان کی تو دولت ڈالرز میں پڑی ہوئی ہے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا. لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ، پولیس، سرکاری نوکر، ہمارے فوجی، ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات ہیں. پوچھیں نہ ذرا، ان کی بیویاں بیچاری جو بیچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی جو، جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو 100 روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے 55-60 روپیہ خرید سکتا ہے. اس کی قیمت صرف 55 سے 60 روپے، اور اب روپیہ اور گرا ہے تو اب اور نیچے چلی جائے گی، مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے. اور اگر آپ میں برداشت، ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے دیکھی. خان صاحب جو ہیں وہ ایک عمران خان جو ہے وہ صرف عمران خان ہی نہیں ہے، وہ ایک برانڈ ہے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ خان صاحب جو ہے وہ پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، اور ہمارا پاکستان کا جو نام روشن کیا گیا ہے، جو عمران خان صاحب نے، یعنی ورلڈ کپ سے پہلے کی بھی چیزیں دیکھ لیں آپ، کرکٹ میں جب تھے خان صاحب، تو پاکستان دنیا کے کئی ایسے کونوں میں جو ہے جہاں پہ پاکستان کو نہیں جانا پہچانا جاتا تھا، وہاں پہ عمران خان صاحب کی وجہ سے لوگوں نے پاکستان کو جاننا شروع کیا. پھر اس کے بعد ورلڈ کپ میں، پھر اس کے بعد شوکت خانم، پھر اس کے بعد یعنی کیا. تو آج کل کے جو یہ لونڈے لپاڑے ہیں، یہ جو نئے جو لوگ سیاست میں آئے ہیں یا پرانے بھی ہیں، جو نواز شریف اینڈ کمپنی، دوسرے تیسرے، یہ کس کھیت کی مولی ہیں عمران خان صاحب کے آگے؟
यानी इमरान खान का नाम बिकता है नाज़रीन करام। आज आपने वो देखा होगा, वो मलकू का वो जो गाना है, जो उसने मुर्शिद के नाम से जो एक गाना रिलीज़ किया है, यानी मैं उस दिन देख रहा था कि 225 मिलियन सब्सक्राइबर उसके हो गए हैं। यानी इंडियन एक गानों की एक चैनल है टी सीरीज़, तो उससे भी जो है वो मलकू का ये गाना जो है वो, जिसमें वो कैदी नंबर 804 के वाले से जो वो गाना गा रहा है, तो मलकू जो है वो इस गाने की वजह से जो है, इमरान खान के नाम की वजह से जो है वो 225 मिलियन की बड़ी बात होती है नाज़रीन करام। ये को 2.5 करोड़ बन जाता है ये, तो उतने सब्सक्राइबर जो हैं वो इस गाने को मिले। तो नाज़रीन करام, इमरान खान एक ब्रांड का नाम है, और पाकिस्तानियों को चाहिए, और पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है इस ब्रांड की पहचान करने में कामयाब भी हो चुकी है। इसीलिए ये जो जितने भी सियासी हैं, ये जितने भी नवाज शरीफ और जरदारी और दूसरे तीसरे, उनको पिस्सू इसलिए पड़े हुए हैं नाज़रीन करام कि इमरान खान जो है वो लोगों के दिलों में घर कर चुका है। लोगों को इमरान खान के नाम की कदर मालूम हो चुकी है, और ये चाहे जितना भी जोर लगा लें, ये चाहे ये इस्टेब्लिशमेंट हो, ये जितने भी बाकी जो नाबगे हैं जो पाकिस्तान में, जो नवाज शरीफ हो, इनको अपनी बका की फिक्र लग गई है कि अगर इमरान खान साहब को जेल के अंदर भी रख कर उनको देख लिया इन्होंने, हर बार आजमा के देख लिया। इमरान खान एक ब्रांड का नाम है नाज़रीन करام। और 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो गए तो नाज़रीन करام आप देखेंगे कि ये जितनी भी ये धांधली कर लें, ये जो कुछ भी कर लें, इमरान खान को आने से ये कभी भी रोक नहीं पाएंगे। नाज़रीन करام, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इस पे ज़रूर आप मुझे अपने कमेंट्स में बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।